کہیں نواز شریف صاحب کی نون لیگ کی پارٹی بھی نہ بائیکاٹ کر دے. نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے کہ وہ واپس کب آئیں گے. اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو اس سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے الیکشن جیت جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، ان کی یہ پیشن گوئی ہے، تو کیا یہ غلط ثابت ہوگی میاں صاحب کے وطن واپس آنے سے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ میاں صاحب کی واپسی کی ڈیٹ آپ کون سی دے رہے ہیں کہ جو میاں صاحب واپس آئیں گے؟ میں نے کہا جی کہ مریم نواز جو ہے ہیپی نیو ایئر اپنے والد صاحب کے ساتھ منائیں گی. اب نواز شریف صاحب مجھے پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک بیٹا مجھے نظر آ رہا ہے سیاست میں آتا ہوا، تو وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے کیا بچے اس سال سیاست میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ تو لوگوں نے میری بات کو ذرا لائٹ لیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ بلاول بھٹو کا رزلٹ کراچی میں بلدیات میں کیسا ہوا. جو میری انٹیوشنز میں جو زیچوں سے نہیں میں ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے سندھ میں الیکشن سے ایم کیو ایم بھاگ گئی، نواز شریف کی پہچان پنجاب سے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل پامسٹ پلس ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان صاحب. ان کے ساتھ ہم جو پروگرام کرتے ہیں قانون کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں، اور تو اور جو یہ پیشن گوئی کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے وہ بھی ہم بات کرتے ہیں. بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے تھے تو میں نے کہا ایم اے شہزاد صاحب کے ساتھ وہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں. ایک تو پہلے ہم پوچھیں گے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے کہ وہ واپس کب آئیں گے. اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو اس سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے الیکشن جیت جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، ان کی یہ پیشن گوئی ہے، تو کیا یہ غلط ثابت ہوگی میاں صاحب کے وطن واپس آنے سے؟ اور پریڈکشن ان سے یہ بھی لیں گے کہ میاں صاحب واپس کب آ رہے ہیں. جانتے ہیں ایم اے شہزاد خان صاحب سے. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ جی. وعلیکم السلام. سر، بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ میاں صاحب کی واپسی کی ڈیٹ آپ کون سی دے رہے ہیں کہ جو میاں صاحب واپس آئیں گے؟ اور جو نون لیگ والے لوگ بھی ہیں وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں وطن واپسی کے حوالے سے کیا پریڈکشن کرتے ہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا. آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ ایئر ایک بات کی تھی اور میری ایک پیشن گوئی تھی جو میری پوری ہوئی. میں نے کہا جی کہ مریم نواز جو ہے ہیپی نیو ایئر اپنے والد صاحب کے ساتھ منائیں گی، اور وہ میری پیشن گوئی پوری، انہوں نے واپس واقعی منایا. دوسری چیز جو زیچوں میں آ رہا ہے، اب نواز شریف صاحب مجھے پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ ابھی بہت جلد آ جائیں نواز شریف صاحب، کیونکہ ابھی تو عمران خان صاحب جو ہے وہ تو میں نے جو آپ کے پچھلے پروگراموں میں کہا ہے کہ وہ اسمبلی میں واپس جائیں گے، اپوزیشن لیڈر بنیں گے. جب وہ اپوزیشن لیڈر بنیں گے تو قانونوں پہ تو دوبارہ بات چیت چلے گی. معاملات تو پھنسے ہوئے ہیں، پھر وہ نیب کے ترمیم کے حوالے سے معاملات ہیں، سپریم کورٹ ہے، بڑے معاملات ہیں. تو نواز شریف صاحب بھی ایک سمجھدار کھلاڑی ہیں سیاسی، تو وہ گیلی مٹی پہ فوری پاؤں نہیں رکھیں گے. تو ابھی تو آپ سمجھیں کہ میں نہیں سمجھ رہا ان مہینوں میں. جی چلیں سر، آپ نے بڑا اچھا بتایا. سر، خان ملک خیل ہے جنہوں نے کمنٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ عمران خان کے بچوں کے حوالے سے ہم نے پروگرام بھی کیا تھا آپ کے ساتھ سیاست کے حوالے سے، تو مجھے بتائیں کہ وہ کون سا، آپ نے کہا تھا جی کہ ایک بیٹا مجھے نظر آ رہا ہے سیاست میں آتا ہوا، تو وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے کیا بچے اس سال سیاست میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، بالکل نہیں. میں نے ایسا نہیں کہا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آگے پچھلے پروگراموں میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے بچے بالکل سیاست میں آئیں گے. اس میں سلیمان خان صاحب کا میں نے نام لیا تھا، اور وہ میں نے کہا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کوئی 8-10 سال بعد، تو اس میں وہ سلیمان خان صاحب بھی ہوں گے، جمائمہ بھی ہوں گی، سمپتھی ووٹ بھی ملے گا، ریونج بھی ہوگا، تو وہ بالکل سیاست میں آئیں گے. سلیمان خان کو میں نے آپشن دی تھی، قاسم خان سے بہتر سلیمان خان ہے. اچھا، دونوں بچوں میں سے سلیمان خان کا کہا. جی ہاں. تو سر کب تک یہ مطلب وہ بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کب تک آئیں گے؟ مطلب 2023 میں آپ کو نظر نہیں آ رہے آگے فیوچر میں؟ میں نے بات تو کر دی نا، 8-10 سال بعد. دیکھو نا، عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تو یہ حکومت کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور ملک ترقی کرے گا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے، میں نے بلاول بھٹو کو کہا تھا کہ اس کا مقابلہ ہوگا، تو لوگوں نے میری بات کو ذرا لائٹ لیا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ بلاول بھٹو کا رزلٹ کراچی میں بلدیات میں کیسا ہوا. تو وہ آپ سمجھیں اس بات کو، میری باتوں کو وہ لوگ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو اچھی لگ رہی ہیں، جو اچھی نہیں لگ رہی اس پہ وہ اپنی کمنٹس دے دیتے ہیں. جی
چلیں سر، بڑا بہترین آپ نے یہاں پر بتایا، یعنی کہ ہم نے آپ سے جو کوشچن تھے وہ پوچھ لیے ہیں سر. 2/3 اکثریت آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کی، تو اگر میاں صاحب نے مطلب واپسی ہوتی ہے، ان کیس مطلب واپس آ جاتے ہیں، تو خان تب بھی جیتے گا؟ اتنا بڑا سوال کیا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے، مزہ ہی آ گیا ببر شیرہ. بلکہ لوگ کہتے ہیں کمنٹ میں کہ آپ پاکستانی فلموں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے بڑا پازیٹیو ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ایم اے شہزاد صاحب جو ہے نا پاکستانی وہ سلطان راہی کو بہت پسند کرتے ہیں، کوئی انڈین ڈائلاگ نہیں مارتے، پاکستانی فلموں کو سپورٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سلطان راہی کو پروموٹ نہیں کرتا. جو پنجاب میں رہنے والا ہر شخص غیرت مند وہ سلطان راہی ہی ہے. بہت اچھی. اور دوسری چیز میں یہ بتانا چاہوں کہ میں خود بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے یہ. مرنا تو ہر ایک نے ڈفرینٹ قسم کی موت ہوتی ہے، تو میں شہادت کو ترجیح دیتا ہوں. تو خیر ببر شیرہ بات ہو رہی تھی کہ سوال سوری میں ہم کہیں اور چلے گئے. ہاں، آپ کھو گئے تھے اس سوال میں. اس ٹائم ایم اے شہزاد صاحب کی آنکھیں بھی نم ہیں. جب پاکستانی فلم کی اگر ہم بات کریں، اس پر لگتا ہے بہت زیادہ ہی پسند کرتے ہیں سلطان راہی کو. تو سر میرا کوشچن یہ تھا آپ سے، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ میاں صاحب کے آنے سے، ایک بھائی کا کمنٹ تھا جو میں آپ سے کر رہا ہوں، جو انہوں نے کمنٹ کیا تھا، سوال پوچھا تھا آپ سے کہ میاں صاحب کے آنے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں 2/3 اکثریت سے جیتے گا، تو کیا وہ تب بھی مطلب جیتیں گے خان صاحب، کہ ٹف مقابلہ ہوگا الیکشنز میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف جب آئیں گے تب تک دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ نون لیگ بغیر نواز شریف صاحب کے کمپین مکمل نہیں کر سکے گی، جبکہ عمران خان صاحب نے اپنی کمپین کا آغاز 7-8 مہینے سے سٹارٹ کر لیا ہوا ہے، اور ان کا ہوم ورک مکمل ہے. اور جب تک وہ نواز شریف صاحب آئیں گے تب ان کے جو سپورٹرز ہیں یا جالے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا. میں تو ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میری انٹیوشنز میں، جو سیکشن سے نہیں، میں ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسے سندھ میں الیکشن سے ایم کیو ایم بھاگ گئی، کہ ان کو اگر رزلٹ برے ملتے تو صفحہ ہستی سے مٹ رہی تھی. اگر دیکھیں نواز شریف کی پہچان پنجاب سے ہے، اور نواز شریف صاحب کو اگر ابھی تو دیکھیں نا تخت لاہور بھی چلا گیا، تخت لاہور میں تو سیٹس پی ٹی آئی نے نکالی، اور آئندہ کے جو الیکشنز میں اگر تخت لاہور میں عمران خان صاحب 80% سیٹ لے جاتے ہیں تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب بھی سیاستدان ہیں، تو ان کی تو پارٹی ختم ہو جائے گی. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہیں نواز شریف صاحب کی نون لیگ کی پارٹی بھی نہ بائی کاٹ کر دے الیکشن سے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں وہ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے، کہیں بائی کاٹ نہ کر جائے. زائچے میں آپ دیکھ رہے ہیں، زائچے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، قانون کے حوالے سے بات کریں. سیاسی اور زائچہ، نوٹ قانون. میں اس طرف نظر لے جا رہا ہوں کہ عمران خان 2/3 سے ہی آئیں گے. میں ڈر یہ رہا ہوں، سوچ یہ رہا ہوں کہیں نون لیگ نہ بائی کاٹ کر جائے اپنی عزت بچانے کے لیے، کہ ہم بھاگ جائیں جیسے ہم بھاگ گئی کراچی سے. جی چلیں سر، یہ تو آپ نے زائچے کے حوالے سے بتایا. آج کی اچھی بات کون سی بتائیں گے ناظرین کو، نیو اور لیٹسٹ؟ آپ کی جو بات ہے میں ناخونوں پہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جی، ناخون پہ اسٹین ہوتے ہیں اوپر اپر پورشن پہ، اور نیچے مون ہوتا ہے. تو آج میں سیٹرن کی فنگر پہ بات کروں گا کہ سیٹرن کی فنگر پہ جس کا مون ہے اور وہ باہر جانا چاہ رہا ہے وہ بالکل جائے گا، اور اگر مون نہیں ہے تو اس کا ویزا نہیں لگے گا. سر مون کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ نیچے سے جہاں سے یہ ناخون شروع ہوتا ہے اس کے نیچے ایک وائٹ مون نکل آتا ہے. وہ مون گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، 1 مہینے میں بڑھ جاتا ہے، 2-4 مہینے میں گھٹ جاتا ہے. اگر وہ مون ہے تو ویزا اپلائی کر دیں، آپ باہر جائیں گے. مون نہیں ہے تو ویزا اپلائی نہ کریں، نہیں لگے گا ویزا. جی یہ ایک بات کی ہے میں نے. تو ہر فنگر کے مون کا مطلب ہے، کوئی پروفیشن سے ہے، کوئی شہرت سے ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن سے ہے، کوئی ٹریول سے ہے. جی
چلیں سر، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا آج کی بات میں ناظرین آپ کو نالجیبل ایم اے شہزاد صاحب نے ایک چیز بتائی، سیاست پوائنٹ آف ویو سے بھی ایم اے شہزاد صاحب نے بتایا. یہ جسٹ ایک ذائچے کا علم ہے، یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. اچھا لوگ سر مجھے بھی کمنٹ میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں پٹواری ہوں یا میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، کنفیوز سے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم پاکستان کی پازیٹیوٹی کے لیے پروگرام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو. جو کرنٹ ٹاپک آتا ہے، جو کرنٹ خبر آتی ہے، جو میرے ویورز ہیں جو یہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے معتبر ہوتے ہیں میرے لیے، اور میں وہ سوال ایم اے شہزاد صاحب سے کرتا ہوں، پھر ہم اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے ان سے جاننے کی میں کوشش کرتا ہوں. اس کے جی سر، یہ آپ کو کہوں گا فلک، آپ میرے بیٹوں کی جگہ ہو. میرے بھی بچے ہیں، مجھے اب نیو جنریشن ہے، میں مکمل نہیں ہوں علم میں. اب کمپیوٹر ہے، موبائلس ہیں، نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں، میرے بچے مجھے گائیڈ کرتے ہیں. اب ایک نیو جنریشن ہے، اب یوتھ ہیں، نوٹ یو آر اے پٹواری، نوٹ یو آر اے پی ٹی آئی. ایک یوتھ ہے جو آپ کا مائنڈ ہے، آپ اس کے مطابق چلتے ہیں، اور ہم آپ کی سوچ کا احترام کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، پبلک کو کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کی سوچ کا احترام کریں. جی، ہم تو سر پاکستان کے لیے اچھا چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، کیونکہ بہت سی ایسی خبریں آتی ہیں جی 6 لاکھ لوگ باہر چلے گئے، 4 لاکھ لوگ مطلب باہر چلے گئے، ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس طرح کے جب رومرز ہم سنتے ہیں یا اس طرح کی باتیں میں بھی حقیقت ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اپنے وطن میں چاہے مشکل وقت ہے نا، ادھر رہیں. پاکستان بہت اچھا ہے، میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں جو اوورسیز ہیں. وہ ظاہری بات ہے، کو پڑھنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے، کسی کی فیملی باہر ہے وہ چلا گیا ہے، اس کی کوئی بات نہیں، وہ جاتے ہیں لوگ. لیکن اس طرح نہ چھوڑ کے جائیں کہ جی ہمارا مستقبل ادھر نہیں ہے. یہ وطن بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا. آپ لوگ ادھر رہ کے محنت کریں، باہر جا کے محنت کرتے ہیں، اور ان کا جو ملک ہے، ان کی کنٹری ہے، وہ ترقی کرتی ہے. اور اپنے ہی لوگ، پاکستانی لوگ جو محنت ہے اگر اپنے وطن میں کریں، ٹائم برا ضرور ہوتا ہے لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ میرا ایمان ہے، انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. میں یہ کہوں گا، دیکھیں جو ہمارے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ان کے ڈپارٹمنٹس ادارے یہاں موجود ہیں، تو وہ اس لیے مجبوری جاتے ہیں باہر. اور اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو باہر جانا گناہ نہیں ہے، پھر بھی تو بیچارے اپنے ملک میں ہی پیسہ بیچتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پڑھیں لکھیں، اگر ادارے موجود ہیں تو اس ملک میں کام کریں، نہیں تو باہر تو جانا چاہیے. اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں پیسہ آتا ہے، اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں، بڑی خدمات ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی ہمارے ملک کے لیے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. کچھ لوگ پھر آبجیکشنز کر دیں گے، پاپولیشن کنٹرول کر لیں، ملک میں سب فٹ ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کو کامیاب کرے، آپ کو کامیاب کرے، جو یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے کامیاب کرے، ایم اے شہزاد صاحب کو کامیاب کرے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے، 4 چاند لگیں اس پاکستان میں. اور کمنٹ سیکشن میں ناظرین ضرور پاکستان زندہ باد لکھا کریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. بہت اچھا ملک ہے یہ، ہر چیز دنیا کی ادھر ہے، بہت خوبصورت یہ ملک ہے. جب میں لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا گرم انڈے کی آواز نہ ہے تو مزہ نہیں آتا، لویا ردی کی آواز نہ ہے تو یہ مزہ نہیں آتا. صبح صبح جب آپ کو آواز آتی ہے نا لویا ردی، یہ ایک فن ہے، یہ پاکستان کا سمجھ لیں ایک حسن ہے، کلچر ہے ہمارا. جو کلچرز میلے لگتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. پاکستان کا بڑا اچھا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس کو ترقی دے. آمین ثم آمین. ایک بات کہوں گا کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں. ہمارے لاہور میں ٹانگے ہوتے تھے، اسکوٹرز ہوتے تھے، تو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن میں نے اپنی لاہور کی ثقافت کو نہیں ختم کیا. آج بھی میرے گراج میں وہ 30 سال پرانا اسکوٹر موجود ہے، میں نے رکھا ہوا ہے. جی وہ آپ کو پرانی یاد تازہ کرتا ہوگا جوانی کی، جب آپ چھوٹے میرے جتنے ہوں گے تب آپ اس پہ پھرتے تھے. میں پنجاب یونیورسٹی میں اسکوٹر لے کے گیا ہوں جی، جب میں لا کرتا تھا، تو آج وہ نشانی میرے پاس موجود ہے. جی سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے. آپ لوگ بھی بہت اچھے ہیں، میرے ویورز میری جان ہے. تو ناظرین کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد ضرور لکھیں. جاتے جاتے میں ضرور کہوں گا جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ اور ایم اے شہزاد صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.